سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف توہین آمیز مہم، حکومت نے 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں FIA کے ایڈیشنل DG محمد جعفر سربراہ ہوں گے، IB اور ISI کے نمائندے بھی شامل۔ پوری قوم شہداء کی فیملی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے والوں کی نشاندہی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے PTI چیئرمین پر تنقید کرنا بھی نہ بھولے، کہا عمران خان عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حکومت مخالف اننگ، کپتان کا 13 اگست کو سیاسی پار شو، راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تجویز۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو بلا لیا، حتمی مشاورت کے بعد جلسے کے مقام کی منظوری دیں گے۔ فواد چودھری کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، 25 مئی تشدد واقعے کی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ۔ ٹیم تشدد میں ملوث پولیس افسران کی نشاندہی کرے گی۔ عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ تحقیقاتی ٹیم 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ سابق ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری کے اقدامات کی تحقیقات کا فیصلہ، اسپیکر سبطین خان کمیٹی قائم کریں گے۔ لیگی رہنما نذیر چوہان کے خلاف اقدام قتل کے مقدمے میں ضمانت، رہائی کے لیے 50,000 کے مچلقے جمع کرانے کی ہدایت۔ نذیر چوہان پر عادل گجر کو زخمی کرنے کا الزام تھا، PTI رکن اسمبلی شبیر گجر نے ماڈل ٹاؤن کچہری میں گلے لگا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راولپنڈی رنگ روڈ اور ایکسپریس وے پروجیکٹ جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ پرویز الہی کی ہدایت پر نالہ ایکسپریس وے پروجیکٹ 46 ارب روپے میں مکمل کیا جائے گا، 64 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر میں بچت اور شفافیت کو مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ کوہنی پر سرخ پٹیاں، کٹنے میں شدید تکلیف، مگر نظروں کے سامنے صرف سبز ہلالی پرچم۔ ارشد ندیم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، انتہائی سخت تکلیف کے باوجود قوم کے سینے پر تمغہ سجا دیا۔ کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو فائنل میں طلائی تمغہ جیت لیا۔ راج مستری کے بیٹے نے 5ویں باری میں 90.18 میٹر کی تھرو کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور آرمی چیف کی مبارکباد۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا ارشد ندیم کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان، PCB کی مبارکباد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔